جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اچانک کچھ نشانیاں واضح ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ درد میں ڈوبا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہے کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمام خوشیوں کے بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بنے۔ تو سنو، وہ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق کی خبر گیری کرنے والا اور ہر چیز کے خزانوں کا مالک خود قرآن میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، اور جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جائیں گی۔ بس تم ان سے کہہ دو، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تو صرف اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا، یہاں تک کہ صحت بھی چلی گئی۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے اللہ کی مدد کے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے رب کریم سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی، اور جو تکلیف تھی اسے دور کر کے انہیں بڑی عطاؤں اور خوب انعامات سے نوازا۔ یاد رکھو تمہارے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ تمہارا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سب جانتا ہے، اور جان رکھو جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے وہی تمہاری خوشحالی اور بدحالی، عروج اور زوال، اور قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے عالم کے انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شکوہ ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو کہ جیسے جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے ساری خواہشیں الٹی ہو گئی ہو، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یہ یاد رکھنا، جو کھو دیا وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں تمہاری ہی بہتری تھی۔ تم اللہ کی بھری مصلحتوں کو جان نہیں سکتے، بے شک وہ رب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہت بہتر لکھتا ہے۔ اور جانتے ہو، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے رب، تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں، یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب مانگی تھی جب ان کے پاس نہ ہی کوئی روزگار تھا اور نہ کوئی رہائش اور نہ کوئی ساتھی، لیکن اس دعا کے بعد اللہ نے اپنے منصوبہ سازی سے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو ان کی خوشیوں کا سبب بنا۔ جانتے ہو وہ ایسی کون سی 4 چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری آزمائش اب ختم ہونے والی ہے؟ جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور مایوسی تم پر چھانے لگے، اور ایسے میں تم خود کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں کے درد کا مداوع کرنا شروع کر دیتے ہو، یا کسی کے دل کا مرہم بننے لگو، تو سمجھ لو کہ تم اللہ کی نگاہ میں آ چکے ہو، کیونکہ تمہارے دل کی بدلتی یہ کیفیت یہ چیز صاف کرتی ہے کہ تمہارے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور بھلائی تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کے صبر کا انہیں انعام دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو دوسری خاص نشانی ہے جو تمہاری آزمائش کو دور کر کے تمہیں خوشیوں سے قریب کرنے لگتی ہے، کہ جب تم انتقام کی، بدلے کی، ریونج کی قدرت ہونے کے باوجود بھی معافی اور درگزر سے کام لیتے ہو اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہو، تو جان لو تمام خطروں کے طوفان اور ان پریشانیوں کے ہجوم کے باوجود تمہارا اللہ پر یقین اور توکل ایسے عجیب اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ یاد کرے وہ وقت کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود
اپنے بھائیوں کو ندامت سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو اور میرے بندوں سے کہہ دو لوگوں سے ایسی باتیں کیا کریں جو پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے فساد ڈلوا دیتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور جانتے ہو تمہارے رب کی نگاہ کو جو چیز تمہاری طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ تمہارا مشکل وقت میں اپنی حاجات کے لیے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، تمہیں ہدایت کے اس روشن رستے پر لے آتی ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری آزمائش کو راحتوں میں بدل دے گا، کہ جب تم خوابوں کی دنیا میں خواہشات کے خریدار بننے کے بجائے حقیقت کی دنیا میں رہ کر اپنے حال پر مطمئن رہنے لگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی اس زندگی کی شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور انجام کی بھلائی تو تقویٰ ہی ہے۔ اور جان لیں آپ کی آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تمہارا دل درد سے بھرا ہوا ہو اور ان درد میں ڈوبے ہوئے سوالوں کے جواب تمہیں قرآن تک لے آئیں، اور اگر قرآن کی آیات تمہاری عقل اور فکر کو تسخیر کرتی ہوئی تم پر اللہ کی مصلحت کے راز کھولنے لگے تو سمجھ لو آزمائش کا طوفان تھمنے والا ہے، اور یہ طوفان سکون کی لہروں میں بدلنے والا ہے، کیونکہ تمام کلاموں پر بھاری اللہ کا کلام اور تمام محبتوں پر بھاری اللہ ہی کی محبت ہے۔ یاد رکھو وقت انسان کے لیے عارضی آزمائش لاتا ہے، اور زندگی فتح اور شکست کی وہ داستان ہے جس میں ہر موڑ سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا رب تمہاری حفاظت اور حمایت پر قادر ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ تمہاری زندگی کے تپتے ہوئے صحرا کو نخلستان میں بدل دے گا۔ عنقریب اللہ تمہارے دامن اور تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بھر کر عطاؤں کے معجزات کرنے والا ہے۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ ہمارے دل کو منافقت سے، ہمارے عمل کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہماری آزمائشوں سے نجات عطا فرما، خیر و عافیت سے سکون عطا فرما اور ہماری آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔